بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھو اللہ پاک کیسے کہ غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہر سلسلہ اس کا ہے، زمین آسمان اس کے ہیں، جو بھی کائنات میں چیز ہے اس کی ہے، کیونکہ اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، صرف اس نے کہنا ہے، ارادہ کرنا ہے، کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی کا یقین کامل ہو نا کہ واقعی اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہا گیا کہ آپ اس کو موسیٰ کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، ابھی دیکھو بہت بڑا کام ہے، کہ ماں کا کہ چند گھنٹوں کا بیٹا، تو وہ اس کو کہا جائے کہ اس کو لکڑی کے کہ بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، تو وہ تو کہے گی یہ لکڑی کا ڈبہ ہے، کہ یہ ڈوب جائے گا، میرا بیٹا تو مر جائے گا۔ لیکن کیونکہ یقین کامل تھا کہ میرے اللہ کی طرف سے کہ الہام ہوا ہے، تو انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور پانی میں رکھ دیا۔ ابھی دیکھیں، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر مارا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیتا، لیکن نہیں، اس کو پانی سبب بنایا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو جو غم ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا، دریا میں ڈالا، تو یہ حضرت موسیٰ کی ماں کے غم کو اللہ تعالیٰ نے خوشی میں کیسے بدلا کہ یہ لے، یہی وہ پانی ہے جس میں تو نے اپنا بچہ رکھا اور تمہیں غم تھا کہ کہیں ڈوب جائے گا، تیرے بچے کو تو میں نے بچا لیا ہے، آج میں نے اسی پانی میں اس کے دشمن کو غرق کر دیا۔ دیکھیں ماں کے غم کو اللہ نے خوشی میں کیسے بدلا۔ آگے چلے، قارون کے پاس اتنا مال تھا، اونٹوں پہ اس کی کہ خزانیوں کی چابیاں ہوتی تھی۔ تو دیکھیں، مال تو اللہ نے دیا، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ نے جب قارون کو مال دیا تو اس نے اس کا غلط استعمال کیا کہ ایک دن قارون نے کیا کہ اپنے مال کو 100 اونٹوں پہ کہ ہزاروں اونٹوں پہ لادا، اور حضرت موسیٰ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ تو اللہ کا کہ نبی بنا پھرتا ہے، میرے پاس وہ طاقت ہے، میرے پاس مال دیکھ۔ تو حضرت موسیٰ کو بڑا غم ہوا کہ اے اللہ، یہ تیرا ہی دیا ہوا مال ہے، تو دیکھو یہ تیرے ہی بندے کو کہ ڈرا رہا ہے یا دکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا حضرت موسیٰ کا غم قارون سے ایسے کہ دور کیا کہ اسی خزانے کے ساتھ ہی قارون کو زمین میں دنسا دیا۔ کہ یہی خزانے تھے جو حضرت موسیٰ کے لیے غم کا سبب بنے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو غم کو خوشی میں کیسے بدلا، وہ قارون کو اسی کہ خزانوں کے ساتھ زمین میں دنسا دیا۔ آگے چلے، کہ میں آپ کو قرآن پاک کے واقعات سے کہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے غم کو خوشی میں بدلتا ہے۔ آگے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کہ جب حضرت یعقوب کو آ کر قمیض دی،
یعنی کہ خون لگا کر قمیض پہ جھوٹا کہ بھائی یوسف کو بیڑیا کھا گیا، تو وہ قمیض حضرت یعقوب کے لیے ایک غم کا سبب بن گئی۔ تو دیکھیں پھر وہی قمیض جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنتے ہیں تو بھائی وہاں جاتے ہیں اس سے مانگنے کے لیے، تو بعد میں یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یوسف ہے، وہاں ساری بات ہوتی ہے، تو پھر حضرت یوسف وہی قمیض دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ یہ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ ابھی دیکھیں حضرت یوسف دعا بھی تو کر سکتے تھے کہ چلو میں دعا کرتا ہوں میرے والد صاحب کی نظر جو ہے نا وہ واپس آ جائے، لیکن نہیں، اللہ نے یعنی کہ سبب بنانا تھا کہ دیکھیں یہی قمیض ہے یوسف جس سے تیرے باپ کو غم ہوا، یہی قمیض اس کو خوشی عطا کرے گی۔ تو حضرت یوسف نے اپنی قمیض بھیجی، جب بھائیوں نے دی وہ باپ کے چہرے پہ ڈالی، نظر واپس آ گئی۔ یعنی دیکھیں اللہ نے یعنی کہ جس چیز سے کسی کو غم آتا ہے اسی چیز کو اللہ اس کے لیے خوشی کا اور راحت کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں یعنی کہ کہا سورہ النشر میں کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے، یعنی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، دو بار ہی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں کہا۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو دیکھیں یہ 3 واقعہ 4 میں نے آپ کو بتائے، ہر مشکل آئی لیکن آسانی بھی اللہ نے اسی مشکل میں ہی یعنی کہ انہی سبب میں جو چیزیں تھیں انہی میں رکھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو زمین سے آسمان تک گناہ لے کر میرے پاس آ جا، ایک بار توبہ کر، سچی توبہ کر، تو میں تیرے گناہ بھی بخش دوں گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دیکھیں وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ تو پھر بھی آج کا انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ پھر بھی سبب کسی اور چیز میں ڈھونڈتا ہے۔ کبھی تو وہ قبروں پہ جا کر سبب ڈھونڈتا ہے کہ یہ مجھے یعنی کہ فائدہ دیں گے، کبھی وہ کدھر جا کر، کبھی کسی کے پاؤں پڑھ کے، کبھی کسی، لیکن اصل توجہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، رجوع جو ہے نا اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب ہمارے میں یہ چیز آ جائے گی نا کہ ہر چیز اللہ ہی سے ہوتی ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر ہمارے معاملے جو ہیں وہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، مشکلیں خوشیوں میں بدل جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمیں پورا جس کو بولتے ہیں نا تقوی، کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے سب کچھ، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، یعنی کہ ہر چیز اللہ ہی سے ہے۔ جب ہمارے میں یہ آ جائے گا نا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو کامیابی صرف اور صرف اللہ ہی کے ماننے میں، اللہ ہی پہ اور تقوی پہ اور اللہ ہی کو سب کچھ ماننے پہ یعنی کہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقوی کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم یعنی کہ یہی کہیں کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور سب کچھ اللہ ہی ہے، کیونکہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ ہی ہوگا۔ تو یہ جو یعنی کہ کائنات ہے، ہر چیز، اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق اللہ ہے۔ دیکھیں اللہ ہی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو کہا کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں، تو اللہ کے
فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب ہجرت کی تو مکہ سے تھوڑا دور کھڑے ہو کر کہا کہ اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، لیکن میری اس قوم نے مجھے یہاں سے نکالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا دکھ ہو رہا تھا مکہ چھوڑنے کا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس غم کو وہی مکہ فتح کروا کے اللہ نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشی عطا فرمائی، یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور اللہ ہی نے پھر اسی مکہ میں پھر داخل کروایا، یعنی کہ فاتحہ کی شکل میں۔ تو اللہ نے وہ غم جو تھا مکہ چھوڑنے کا، اس کو اللہ نے جب بدلا تو مکہ کی فتح میں بدلا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشی دی تو مکہ فتح کروا۔ تو اس لیے ہم وقتی طور پہ ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم گھبراتے ہیں، یہ تو کیونکہ یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، غم تو ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ کی حکمت کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی آپ کے غم میں اس نے آپ کے لیے خوشی رکھی ہو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی غم آئے تو یہی سوچو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو حل کرے گا، اللہ ہی مجھے اس سے نکالے گا۔ تو اللہ پھر اسی طرح نکالتا ہے جیسے میں نے یہ آپ کو واقعات سنائے ہیں، قرآن پاک کے واقعات، یعنی کہ اللہ پہ جب توکل کیا تو کیا ہوا، وہی چیزیں جو غم کا سبب بنی تھی اللہ نے وہی سب چیزیں ان کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنا دیا۔ تو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی کہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑے۔ آپ کا کام ہے نیک نیت ہو کے، یعنی کہ محنت کرنا، کام کرنا۔ جب آپ نیک نیت ہو کر، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جھوٹ کے، یعنی کہ اپنے کام کریں گے تو ان میں اگر آپ کو کوئی پریشانی آئے گی بھی تو اس کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی اس پریشانی کو دور کر کے آپ کو اسی یعنی کہ پریشانی کے سبب میں ہی آپ کو وہ خوشی عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وہی اللہ کل شین قدیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا تقوی جو ہے نا وہ مضبوط کرے، اور ہم ہر ایک چیز کو اللہ کی طرف یعنی کہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے اور اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ آمین۔